کرتے ہوئے ایک بہترین تقریر کے لیے مولوی محمد انس متعلم الجامعۃ الاشرفیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ مولوی محمد انس متعلم الجامعۃ الاشرفیہ، 5 منٹ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا نظریہ تعلیم۔ آج پوری دنیا تعلیم کی بات کر رہی ہے۔ علوم و فنون کی اہمیت و ضرورت ہر زبان پر ہے۔ دنیا کے مختلف قومیں تعلیم کو عام کرنے اور دنیا والوں کو علم کا شوق دلانے کا صحرا اپنے سر باندھ رہی ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اسلام نے اپنے روز اول سے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے اور علم کا اجالا پھیلانے کا مزاج اپنایا ہے، بہت اچھا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو علوم و فنون کی روشنی دنیا بھر میں عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے علم کے ذریعے نسل انسانی کی عظمت کا اعلان کیا، اور حدیث رسول العلم نور کی شکل میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ گویا اسلام کے ابتدائی عہد میں جس انقلاب کی گونج سنائی دیتی ہے وہ تعلیم و تحقیق ہے۔ علم انسانی زندگی کو عروج کی راہ پر لے جاتا ہے اور افکار و اذہان کی وسعت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ دنیا کی قوموں نے علم کا سہارا لے کر دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی ہے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ اسلامی انقلاب دراصل ایک خالص فکری اور علمی انقلاب تھا، اور جب تک انقلاب کی اس راہ پر ہم بڑھتے رہے، کم و بیش 1000 سال سے زیادہ زمانے تک ہم دنیا کی علمی اور فکری قیادت کرتے رہے۔ دنیا میں علوم و فنون کے بے شمار مراکز ہم نے قائم کیے، اور دنیا کو نہ صرف عملی اعتبار سے مالدار کیا بلکہ علمی اور فکری اعتبار سے اسے ثروت مند بنایا۔ 1492 عیسوی میں ہمارے علمی و فکری مرکز اسپین کا زوال ہوا۔ یہ صرف ایک سیاسی زوال نہیں تھا بلکہ ہمارے علمی زوال کا آغاز بھی تھا، اور اس کے بعد سے آج تک مسلسل ہم زوال پذیر ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں علمی اعتبار سے پسماندہ بھی۔ ہمیں اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بے پناہ محنت کرنی ہے۔ ہوا مخالف ہو، دریا میں بہاؤ کی رفتار مخالف سمت کی ہو تو بازوؤں کو زور بھی دینا پڑتا ہے اور بعض اوقات کچھ زیادہ آزمانا بھی پڑتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارے خلاف مخالف ہوائیں ہیں، اور ایسے موقع پر ہمیں انتہائی محنت و مشقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ قومیں جو سستی اور کاہلی کا شکار ہیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن وہ قوم جس کی بنیاد جہد مسلسل اور سعی پہم پر رکھی گئی ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی میسر آئے گا جس کی وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اگر وہ قوم سو جائے تو پھر اس قوم کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری نیند بہت طویل ہو چکی ہے، ہماری غفلتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ آج دنیا کے حالات ہمیں مسلسل جگا رہے ہیں۔ اگر ہم اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو ہمیں بہت کچھ کھو دینا ہوگا۔ پھر انسانی تاریخ میں ایک زوال یافتہ قوم کی حیثیت سے ہمارا نام سب سے نمایاں ہوگا۔
اس لیے آج اور ابھی سے یہ طے کر لیجئے کہ جس راستے کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہمیں زوال کا منہ دیکھنے کو ملا ہے، اسی راستے پر دوبارہ چل کر ہم کامیابی حاصل کریں گے، اور وہ راستہ علم و ادب، تحقیق و ریسرچ اور اسلامی ثقافت سے پوری طرح ہم آہنگ ہونا ہے۔ بہت اچھا ہے میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اگر آپ مطالعہ کریں اسلام کے نظام زندگی اور آئینِ حیات کا، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اسلام کا آغاز ہی تعلیم کے حوالے سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں خلافت ارضی کا منصب عطا فرمایا گیا، اور اس منصب کے لیے انہیں اشیاء کے علم سے نوازا گیا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، کیا تو اس سرزمین پر ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کو شر و فساد سے بھر دے گی؟ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ تو فرشتوں سے کہا گیا کہ ان اشیاء کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا کہ اے پروردگار عالم، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے سوال ہوا تو انہوں نے قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کی حقیقتیں بھی بتائی، اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ دراصل اعتراف عجز تھا، علم کے سامنے جھکنے کا اعتراف تھا، حقائق اشیاء کے ادراک اور کائنات کے مطالعے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جنہیں بھی خلافت ارضی کا منصب دیا گیا، انہیں علم و فہم کی وسعت بھی بخشی گئی۔ جو یہ کمال رکھتے ہیں وہی اس بات کے مستحق ہیں کہ اپنے دور کی قیادت کریں اور خلافت عظمیٰ کو سنبھالیں، اس لیے کہ بغیر علم کے قیادت میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم سے وابستہ ہوں اور علم کی راہوں میں آگے بڑھیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم قدم پہ جلاتے چلو دلوں کے چراغ، قدم قدم پہ جلاتے چلو دلوں کے چراغ، اندھیرا دور نہ ہوگا دیا جلانے سے۔ جناب مولوی محمد انس متعلم الجامعۃ الاشرفیہ سے مختصر مگر جامع خطاب آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب میں نعت کے